بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ بد نصیب ہی ہوگا جو یہ وظیفہ چھوڑ دے گا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو اپنا وقت رکھا ہے اور اوراد و وظائف کے لیے، اس میں چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے باقی وظیفے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود بڑھاؤ۔ اس نے کہا، اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 باقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود کو اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا میں اپنے وقت کے 3 حصے درود میں صرف کروں گا، 1 حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں سارے وظیفے چھوڑ کر صرف درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا، پھر اس درود کی برکت سے تیرا ہر غم، ہر مشکل مٹ جائے گی۔ اس لیے اور وظیفوں کی کیا ضرورت ہے جب درود پاک تمہارے پاس موجود ہے۔ ہر وقت، ہر حالت میں، چاہے اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، صرف درود پڑھو۔ اور خاص طور پر جمعے کے دن کے درود کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن میرے اوپر درود پڑھتے ہیں، میرے اوپر وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ میرا مدنی تیرے امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے قرآن پاک میں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک مکمل ہدایت ہے، اور اس میں تمام احکامات بنے نوح انسان کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں، اور کہیں پر بھی فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان نہیں کی۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبہ اور منزلت کو بیان کیا ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی اور درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم اکٹھے ہو جائیں۔ آیت بلا میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بتا رہے ہیں، کیونکہ محبوب کی جو شان ہے وہ اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے میرے محبوب، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ وہ اپنے بندوں کو تاکید کی کہ اگر راہ راست پہ رہنا چاہتے ہو اور میری محبت پانا چاہتے ہو تو اس ذکر پہ آ جاؤ جو میں اور میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے والا ہر مسلمان اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ اور ملائک فرما رہے ہیں۔ بے شک جتنا پیار میرا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر مومن کو یہ تاکید فرما دی ہے، کیونکہ یہ ذکر میں اور میرے فرشتے کر رہے ہیں، اس لیے اے اہل ایمان والو، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر روز روزانہ بنا لاگا وظیفے کی نیت سے 1000 بار درود پاک بھیجیں، اور پھر اس کے کمالات خود دیکھیں۔ آپ دیکھنا اللہ پاک درود شریف کی برکت سے آپ کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانی کو دور فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کی ہر نیک حاجت کو پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر وظیفہ اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔